جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈبی میوزیم سے آئے جناب مشاہد حسین سید صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی ایک ورکر صاحبہ جو اس وقت ایم پی اے بھی ہیں. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آفتاب صاحب, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا شاہ جی, ملک میں اتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ کو بیرونی دوروں سے فرصت نہیں ہے. ابھی چلے کچھ چوچا مجھے اقبال کا وہ شعر بڑا خوبصورت اپنے میرے دماغ میں آ رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مصرے کے ساتھ آپ نے کیا؟ آپ کو اگر اختلاف ہے تو اقبال سے کریں. دیکھیے اقبال کا یہ مصرا ہی نہیں ہے. اقبال میڈیکل اسٹور والے تھا. آپ نے گورنمنٹ دا ونگ یہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا بائی ڈپٹی نذیر احمد. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت فلاسفی ہے. سارے پاگل جو ہے یقین ہونا نے پکانے پھلا کے پاڑن لگ پے. یہ پکانے کیا ہوتے ہیں؟ غبارے سر غبارے. وہ تو سستے ترین علاقے میں ہندی میں غباروں کے لیے ایک بڑا خوبصورت نام ہے, سپنے. ہیں جی سپنے. تیرے بچیاں نے تیرے سارے سپنے پاڑ دیے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج کوئی ٹاک شو میں نہیں آیا ہوا بلکہ کوئی پکانے بیچنے کے لیے آیا ہوں. جس طرح کی آپ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ایک پولیٹیکل ایک لیڈر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, پھر یہ ایک بھائی صاحب یہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ملک میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے. کیا وہ مجھے بھی نہیں پتا کیا المیہ ہے. اچھا نال دا بھائی لگتا انا دے ویکھن دے مینو کیا پائیں تسی؟ ہاں تینو کیا؟ اچھا بات سنیں. جی سر. آپ نے ابھی جو فکرہ بولا ہے نا, جی. مجھے اس فکرے سے کوئی اختلاف نہیں. جی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میرے ساتھ بات, لیکن اردو میں کیجیے. جی میں اردو میں ہی بات کرتی ہوں. پہلا ان کو ٹک سے بہ جائے جدوں دی میں بیٹھی ہوں پڑک کے کدی ادھر سے کدی ادھر, میں ٹینشن سے گلاں ہی تے انہاں نوں کرنی آندیاں. آپ بھی تو کر رہی ہیں نا, آپ کیا کہنا نہیں تو کیا میں بات نہیں کرتی. میں تو اس ترانے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ایک فضول سا آپ نے شوشہ چھوڑا تھا کہ ایک بہت بڑا پرچم ہوگا, بہت بڑا ترانہ ہوگا, اس حوالے سے آپ نے اتنے زیادہ ارینجمنٹس کیے, کروڑوں روپیہ نیشنل ایکسچیکر کا آپ نے خرچ کیا اور بعد میں کال آف کر لیا. تے میرا ذرا سیاپا نقصان ہویا, وہ نہیں تسی سوچیا؟ 4 سوٹ میں بنائے سن, میں کتے پاواں؟ میں پروگرام واسطے بنائے سن جے. میں حمزہ شہباز کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں, لیکن یہ تو سراسر ایک انتہائی بے تکا عمل ہے کہ آپ لیٹس سے 1 کروڑ بندے کے ساتھ ترانہ گا لیں, آپ ایک اتنا بڑا پرچم بنا لیں, گینیز بک میں ریکارڈ بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہاکی کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیتے. اذلان شاہ سے پہلی دفعہ ہم ہاکی سے باہر ہیں. اذلان شاہ کتنی دفعہ ہم جیتنے والی ٹیم ہے, ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ ہم ٹیم ہی بنا سکتے. اے اذلان شاہ دا دربار کتنے گئے؟ مجھے یاد ہے حمزہ شہباز شریف صاحب وہی کچھ کرنے جا رہے تھے جو ہمارے شو میں ایک صاحب آئے جنہوں نے 40 من کا تالا بنایا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ کس کو لگتا ہے؟ کہ جی مجھے نہیں پتا. میں کہ اس کی چابی ہے؟ کہتے جی نہیں ہے. تو پھر اس کا مصرف کیا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک صاحب تشریف لائے دربار میں, بڑے ماہر مشاق. انہوں نے کہا جی ان کی مہارت کیا ہے؟ وہ کہتے یہ سوئی کے نکے میں سے یوں کر کے دھاگا پھینکتے ہیں, اور دھاگا, یہ درزی ہیں, اور سوئی کے نکے میں سے دھاگا گزارنے کی مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, لیکن کر کے دکھاؤ. تو ایک پن ڈراپ سائلنس میں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تو اس نے
اپنے دربان کے کان میں کہا کہ اسے انعام و اکرام بھی دو اور 700 جوتے بھی مارو. میں نے کہا کیوں؟ تم نے عمر عزیز اس کام پر صرف کر ڈالی, اس کام پر برباد کر ڈالی. کتنی مہارت چاہیے ہوگی اس ایک کام کے لیے, وہی عمر کسی اور کام پہ صرف کرتے. جی میرا کوشچن یہ ہے, نون لیگ سے کہ ایسی سڑکیں جو بالکل پکی حالت میں صحیح ہیں انہیں کو دوبارہ تعمیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ماں صدقے اتنی سونی میں تن کی کہاں بچیا یار ایم پی اے یا کتے کپڑا بیچ دی کی کر دی کتے کوڑا تمباکو بیچ دی. دیکھ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے کی میرا بچہ بول پھر کی کیا آئی. اچھا میرا ایک سوال بنتا ہے, وہ جو صاحب پیچھے بیٹھے ماسٹر جی کے ساتھ, تو یہ کیا کرنے آئے ہیں سر وہ پڑھن آ رہے کتے ماسٹر صاحب دیکھنا پڑے. میں کہ غلط کرتے پہلے کرتے پہلے میرے نال سوال کرو, میں تمہیں جواب دیا. میں تہاڈے جڑی گل کرنا چاہنی ہوں. کیا سوال کرو؟ کوئی نہیں سوال کرو. اچھا جی, یہ جو تھر کول والا پروجیکٹ ہے آپ کا, یہ جو پیپلز پارٹی اور آپ نے ایکا کر رکھا ہے بقول شخص سے, اس پر اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے کہ آپ انوائرمنٹ کا ستیہ ناش کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ صادق گیا قومے چ صادق شیر بن شیر. آپ کو بڑا شوق تھا نا جواب دینے کا. ویسے کی تھی تسی زیادتی ہے ایس گنجے کو آسان سوال کی طرح تو میرے کو کڈا اوکھا سوال ہے. چائنا, انڈیا, امریکہ خود 60% انرجی کول سے پیدا کر رہے ہیں اور ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. کیوں جی, کیا کہتی ہیں آپ اس؟ دیکھیے یہ سارے پرابلمس جانتے ہیں کیوں ہیں؟ جی کیوں؟ میاں صاحب کے پاس کوئی اچھا مشیر نہیں ہے. آپ کو لگا دیں مشیر. میری بات کو آپ سنیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ لگائیں, آپ مجھے نہ لگائیں, چاہے تو لگا بھی لیں. حکیم صاحب تسی بھی بولو, من تو لگتا سارے کو چرس آ گیا. نہیں, یہ جو پیچھے ایک صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کون عباس راہی صاحب, یہ ماسٹر صاحب دے شاگرد نہیں ہونا کو چک بجنا سیکھ. دیکھیے میں ایک لٹریری آدمی ہوں, تعلیم کی بات کریں, کچھ بکس پڑھنے کی بات کریں. اچھا لٹریری آدمی صاحب, یہ بتائیے کہ نہ آپ سندھ فیسٹیول میں نظر آئے نہ لاہور نظر آئے, آپ کون سے کس قسم کے لٹریری؟ نہیں میں گیا ہوں. دیکھیے کتابوں کے ساتھ آپ کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے. بلکہ میں اس فیسٹیول میں مجھے ایک کتاب بڑی اچھی لگی تھی جارج ایلیٹ کی, آپ نے شاید پڑھی ہو, لو ان دا ٹائم آف مل آف لاس. لو ان دا ٹائم آف مل آف لاس. 11 بجے سے بعد پاگل ہو جاتا. تمہاری جانے بلا جارج ایلیٹ کون تھا؟ ہاں وہ کیسے؟ پہلے تھی بعد میں تھا, اس نے بڑا آپریشن کروا لیا تھا. یہ دنیا میں نا بہت کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ہاں صحیح گل ہے سر, جو اسی دیکھ رہے ہو نہیں ہو رہا. اچھا بات کو سمجھیے, پکا پینچر کیوں نہیں لگاؤں؟ جب فیسٹیول میں شرکت کے لیے میں گیا, نہ صرف میں خود گیا بلکہ میری پارٹی کی قیادت وہ بھی گئی. پارٹی کی قیادت آپ سمجھتے ہیں نا چوہدری صاحب, وہ نہ صرف گئے بلکہ حسب توفیق وجہ بھی. تو آپ جانتے ہیں جہاں چوہدری صاحب جاتے ہیں لوگ ایک دم جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. بڑی چوہدری صاحب بہت پاپولر آدمی. نہیں وہ اس لیے نہیں, وہ جس میں بجتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے پھر لوگ. اور چوہدری صاحب جہاں جواجتے ہیں وہ نصیب کھول جاتے ہیں. ہاں جی, پہلے وہ سر کھول دیں پھر وہ نصیب کھول دیں. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی. ساری گلا تو ہی کرنی نے, میں سکا دے ہاتھے آئی ہاں. ساری تے موجودہ حکومت بھی ہے, غریباں مسکیناں سے ایسے کام کرن دیا بیٹھے نے. دسو میں باجی وہ ادھر نے انہوں نے خاکاں ہی اڈیاں پہ دونوں دیا, وہ دونوں لگ رہے چاند بھی بس ڈیکن دے. کیا ہو رہا ہے یہ آفتاب بھائی, مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ صادق کے اندر کا جاہل گتا لونے والا کب پائے رہا ہے؟ آپ فضول باتیں کر رہے ہیں سر, یہ اس طرح نہیں کہتے. میں صادق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, جتنا لونے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. میں ملک کی ردی ہاں. جی جناب. جی میرے 2 سوال نے محترمہ آگے. جی جی, پہلا روٹی دا ہے, دوجا نقدی دا. پہلا سوال میرا ہے کہ اینک تھلے کرن ذرا پلیز. جی بھائی بتائیے. کہ آپ نے پورے لاہور کا جو ستیہ ناش کر دیا گرا گرا کے, کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ ان میں سے؟ میں اپنے ڈیلیاں دا جا کے علاج کرا, مرنے ہاں. 100 تکر تیرا متھا آ گیا, کھانا خرابا برائیاں کر دے. فضول بات ہے یہ ان کے اندر کا نون لیگ بول رہا ہے. اچھا سر, این جی اوز کا کاروبار آج کل پیک پر ہے, اسی لیے آپ نے بھی این جی او کھول لی. جب گورنمنٹ آپ کے صحیح جواب دے, صحیح. میں کہنی میں نہیں ایک سوالوں کے جواب دینے نے. ساری گلا تیریاں ہوندی نے تے میں سیاست کتے کرنی ہے. میں لوکاں نوں پتہ لگے میں کی کام کرنا, لوکاں نوں پتہ لگے میاں جی نوں میں کی جواب دیاں گی. میاں جی کتے او ٹی وی ویکھن دے ہون گے, میاں جی نے اس ٹائم کی میاں جی نہ لیندی تے نواز شریف ادھر عجیب جہا سکیچ آ جاندا کہ ایک منجی تے بیٹھ کے ہو کھا.
دیکھو اے غریب عوام ہے جی ایسے دن رات کام کرنے پہ تاڈے ایسے یتیموں مسکینوں بات سنو تمہیں کیوں غریب کہہ رہی ہیں سر سانو نہیں کہہ رہے وہ بھائی نو بیچ کے لے جاتے وہ گھنٹے کا مینو کہہ رہا 20 پا چاہ منگائیے یقین کرو باجی اسی دونوں کٹھے ہیں وہ پائی پتا نہیں یہو جہے بندے ایویں دعویٰ کر دیں دنیا دے اتنے پہلی طلاق میری پھپھی نو ہوئی. اچھا جی آپ یہ بتائیے نا میرا سوال آپ سے یہ اتنا نقصان جو ہے کون بھرے گا؟ کتنا کا نقصان ہے 3 تے 40 لاکھ روپے ہے اس تو زیادہ تو نہیں لاکھ تے ہور کروڑوں کی بات کریں کروڑوں کی ایک تے تسی لوکاں دا ترا کڈی رکھ دیو نہیں تو کیا کہتے ہیں 20 کروڑ تک فگر جا سکتی ہے یہ چھڑ دیو اتنا پیسہ ضائع ہوا ہے اتنا پیسہ اب بچہ ہے معصوم ہے پہلی باری ہو گیا کی ہو گیا کو اب جو وہ کہہ رہا ہے تو آپ مان جائیں نا آپ کیوں اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں بلا وجہ مجھے چپیڑ مار دے گا یہاں پہ سمجھے بات کو نام کو غصہ دلائیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے بزرگ ہے بڑا ہے ہمارا باپ کی جگہ ہے کبھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ تھی ویلکم بیک خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے سیگمنٹ زبان و بیان میں ایک شعر ضرور پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ تخلیق کیا ہے اور وہ ہے کہ ہم ہر 3 ماہ بعد گزشتہ سہ ماہی کے تمام اشعار کو جیوری کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹاپ کے 4 اشعار کون سے ہیں. ایک اہم گزارش اس حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمپٹیشن میں اساتذہ شامل نہیں ہیں تو اس حوالے سے پہلے نمبر پر مجھے اس حوالے سے خوشی ہے کہ ساہیوال کی شاعرہ بسمل صابری ان کا شعر آیا ہے اور شعر ہے کہ وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بھلانے کو. دوسرا شعر ہے فاطمہ حسن کا واہ کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. بہت ہی خوبصورت مطلب. اور دوسرے نمبر پر یہ رہا. تیسرے نمبر پر لاہور کے ہمارے شاعر ہیں ہمارے دوست نجیب احمد صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. اور چوتھے نمبر پر شعر ہے ناصرہ زبیری کا اور شعر ہے یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ ایک دیگ بننے میں دیر بلکہ ایک دیگ کھانے میں دیر کتنی لگتی. ویسے اچھا کیا آپ نے یہ چاروں آپ نے اشعار سنا دیے جی جی ورنہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید جیوری خواتین میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اچھا نا اب آپ نے کھول کے سامنے کر دیا. اچھا جی اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 4 ٹاپ اشعار میں سے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گجرانوالا لاہور سرگودا بورڈ کے نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو ٹاپ کی 5-6 پوزیشنیں خواتین لے جاتی ہیں. ہم غافر شہزاد صاحب کو زحمت دیں گے اس حوالے سے. جی آفتاب صاحب ویسے تو شاعری کے اندر یہ جو جینڈرزم کا معاملہ ہے نا یہ کچھ نام نہاد قسم کے نقادوں نے اٹھایا ہوا ہے ورنہ خواتین بھی جتنی ویژنری ہیں اس دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر شعبہ میں وہ نمایاں کام کر رہی ہیں تو شاعری میں کیوں نہیں وہ اچھے اشعار کہیں گی. جی ہم چلتے ہیں اپنی معزز مہمان خاتون کی طرف. آپ بتائیے جی آپ تو بڑی خوش ہوں گی اس حوالے سے. خواتین زیادہ حساس ہوتی ہیں بڑی گداز شاعری کرتی ہیں تو انہوں نے زندگی سے جڑی ہوئی شاعری کی ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچائی ہے. سوال یہ ہے کہ محض اچھا 1 2 3 4 شعر کہہ لینا تو کافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری یہ ایک تلاش کا سفر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب تک ادر وفور نہ ہو باہر نہیں اظہار نہیں پا سکتا. ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے راستہ بدلنے میں دیر کتنی. واہ خوب آگے آپ بہت خوب. جی عابد فاروق صاحب. مرزا رفیع سودا ایک مشاعرے میں موجود تھے تو ایک شعر ایک نوجوان لڑکے نے پڑھا
کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو بہت آپ نے تعریف کی مرزا رفیع سودا کی، تعریف جو ہے بہت بڑی تعریف، لیکن اس کا نوجوان کا یہی ایک شعر تھا جو ہو سکا. تو اسی طرح مغل دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں اور وہ شعر کہتی تھیں، لیکن یہ جو کم اور زیادہ والا بات ہے، اچھا شعر جو ہے وہ کسی کو عطا ہو جائے تو یہ اس کے فکر کی اور اس کے خیال کی بلندی پر منحصر ہے. اور باقی عطا سے مجھے یاد آیا، 2 عطا ہیں، اور دونوں عطا ایسے جنہیں مجھے لگتا ہے ایک شعر ہی عطا ہوا ہے. ایک عطا قاسمی ہے جن کا مطلب ہمارے دوست نے اتنا میں سمجھتا ہوں ضرب المثل بنا دیا ہے. وہ کیا شعر ہے جی؟ تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے، داد بھی دینے نا لاشیں بن کے نہیں بیٹھ جاتے. تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے، بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا. اسی طرح ہمارے ایک دوست ایک اور عطا اللہ عطا، دیکھیے کتنا لاجواب شعر، اور کوئی لگتا ہے کہ یہ اس شاعر کا شعر ہے جس نے پھر اس پائے کا ایک شعر بھی نہیں کہا. اور یہ ہماری بدقسمتی شاید کہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. وہ کہتے ہیں کہ روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، روز وہ آس بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہوتا. اچھا شاعر اور بڑا شاعر یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. بڑا شاعر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اچھا شاعر جو ہے ایٹ اے ٹائم 10 اچھے شاعر ہو سکتے ہیں. اچھے شاعر میں اور بڑے شاعر میں بہت فرق ہے. شاعری فنون لطیفہ میں شاید سر فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آپ سیکھنے پہ آئیں تو سرنگی جیسا مشکل راگ سیکھ سکتے ہیں، مشکل ساز سیکھ سکتے ہیں، آپ درباری اور مالکون سیکھ سکتے ہیں، آپ اسکلپٹر بہت بڑے اسکلپٹر بن سکتے ہیں، آپ خطاط بن سکتے ہیں، مصور بن سکتے ہیں. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جا کر شاعر نہیں بن سکتے. شاعر کے بارے میں، شاعری کے بارے میں تو بڑی خوبصورت بات خود ہمارے دوست محبوب خزاں نے کر رکھی ہے، اللہ گری کے رحمت کرے. بہت عمدہ شاعر تھے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ درمیان والی شکل نہیں ہوتی. جی سر. قصہ یہ ہے کہ خواتین کو میں سوچتا ہوں کہ شاعری کی ضرورت کیا ہے کہ وہ تو خود وجہ شاعری ہیں. یہ آپ کا خیال ہے سر؟ ہم تو سمجھتے ہیں مرد وجہ شاعری بھی ہے. عورتیں آخر کیوں شاعری کرتی ہیں؟ مردوں کی وجہ سے کرتی ہیں. عورت کو وجہ شاعری سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس نے بھی اپنے آپ کو اس سے مستثنا کر لیا. وگرنہ واقعہ یہ ہے کہ جو جذبے ہیں، جو احساسات ہیں، وہ نہ مرد کی ملکیت ہے نہ عورت کی ملکیت ہے. وہ تو اس کو جینڈر میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ول دورا لکھتا ہے کہ عورت نے جانور سدھارنے کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلا سدھارا ہوا جانور عورت کا تھا، اور یہ کام وہ اس وقت تک کرتی رہی جب تک اس نے مرد کو نہیں سدھار لیا. جو ہی اس نے مرد کو سدھارا پھر وہ گھر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مار لی. اس کا مطلب بندے پرانے بدلے لیں. جی پروفیسر شفیق صاحب. اب گزشتہ 50 سال سے جو لوگوں نے لکھا، اس سے پہلے جو خواتین تھی وہ سمجھتی تھی شاعری کے میدان میں آنا کوئی معیوب بات ہے. اگر کوئی لکھتی تھی تو اپنا نام بدل کر یا مذکر کے سیغے میں کوئی مردانہ نام رکھ کر. شاعری میں ابھی بھی یہ رویہ میرے مشاہدے میں ہے کہ اگر کوئی شاعرہ ہے تو اس کی جو شاعری ہے لوگ اس کے معنی اس کی ذات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ہر شعر پہ سراغ رسانی شروع ہو جاتی ہے. یہ خورا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں کہی گئی؟ یہ ایک رویہ ابھی بھی ہے. غافر شہزاد صاحب آپ کی طرف جائیں گے. یہ جو تخلیق کائنات کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ عمل ہے، اس کے بعد سب سے بڑا تخلیق کا جو عمل ہے وہ ہے تخلیق آدم کا، جو کہ عورت کے حصے میں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت ابھی تک اس تخلیق کے نشے سے باہر نکلی ہی نہیں کہ وہ کسی شاعری یا افسانے کے تخلیق کے نشے میں اپنے آپ کو ڈھال سکے. درست کہہ رہے ہیں، یہ سرشاری کا عالم ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ وہ کام ہے واقعی جس میں مرد لاکھ کوشش کرے عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خواتین حضرات ول ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان، اور پہلا محاورہ ہے آج توا لگانا.
ہاں جی لو جی لگن لگے ہاں جی جدہ کہ سر جدہ نہیں جیسے جیسے سر کسی کی بےزتی کا اس کا توا لگ رہا ہے. اچھا بےزتی بھی نہیں ہوتی. ہونی انہوں نے کہنا توا بھی نہیں ہوتا. سارے ڈال کے میرا توا لیں گے. جس طرح آپ ماسٹر جی کا توا لگاتے ہیں تو بےزتی کہتے ہیں, بےزتی کوئی لفظ نہیں. وہ تو بےزتی سے اعتراض ہے. ہاں جی کیا جڑا لج دے یہ تو نہیں اعتراض نہیں, یہ بھی غلط کرتے ہیں لیکن یہ باز ہی نہیں آتے. خالص جنگلی لہجہ ہے, اصل میں مجھے خوبصورت بڑا لگتا ہے یہ, میں انہیں الاؤ اس لیے کر دیتا ہوں. یار ذرا تسلی نہ کوئی اچھا سیگمنٹ ہے سن لیں دیا کرو. جی سر. سب سے زیادہ ڈسٹربنس ہنی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن تین کو پیڑے خواب آ رہے ہیں. اچھا جی, توا لگانا جو لغت میں جو تفصیل دلچسپ تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب آج تو سی ڈیز ہیں, کیسٹس ہیں اور سپولز ہوا کرتے ہیں, تھے اب نہیں ہے. اس سے بھی پہلے ریکارڈز ہوتے تھے. جی جی جی, جو ہمارے نصیر بھائی جس کے ایکسپرٹ ہیں, ہاں جی جی, اور پتھر کے ریکارڈ سب سے پہلے وہ جو کلے کے بنتے تھے, مٹی کے, اس دور کی لڑائی ہوتی تھی نا, ریکارڈ چھپ کے سیر شمار سے. ہاں ریکارڈ ٹوٹتے بھی نظر آئے کئی دفعہ ایسے. تو اس میں اب تفصیل اس کی جب محاورہ بنتا ہے نا تو محاورہ کسی نہ کسی گفتگو کا حصہ بن کر باہر آ جاتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے نا. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ یار فلاں کا توا لگاؤ, ذرا توا لگاؤ, یعنی توا اس کو کہتے تھے ریکارڈ کو, اس کی شکل توے جیسی ہے نا. تو فلاں کا توا لگاؤ, تو جو ناقدین ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے اچھا یار ذرا آج شنکر جے کشن کا یہ نیا توا لگاؤ نا. تو اس پر پھر تنقید ہوتی تھی. تنقید بعض اوقات انسلٹ کے مدار میں داخل ہو جاتی تھی. تو پھر اس پہ کہنا کہ یار آج تو اس کا بیچارے کا بہت ہی توا لگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جو پرفارمرز ہوتے تھے وہ ایک ایک دو دو شعروں کے شاعر جس طرح ہوتے ہیں, اسی طرح ایک ایک دو دو کمپوزیشن یا سانگز کے سنگرز یا کمپوزرز وہ اپنا توا اپنے پاس رکھا کرتے تھے. یار یہ ذرا میرا توا لگانا. سر آڑو گرنیٹ بھی اپنا توا جیب چ رکھتا سی. کون سا توا؟ سر جتنے روٹیاں پکائی دیا نے. جی ساری ایک جیب چ توا ہوں سی, ایک جیب چ آٹے دی بوری. جیب میں کس طرح؟ سارے دن تھی جیب نہیں ویکھی, جیب چیک کرو ٹریکٹر بھی برامد ہو جائے. یار میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. سر یہ بھی تو ریکارڈ ہی ہے, اتنا کھادا ہے کہ ریکارڈ بن گیا. بھر کے اس کے نال تنور لے کے جانا ہے جی ریڑھی والا. یہ بندہ نال ریس کو رکھا ہوتا ہے. ویسے ہم واقعی پورٹیبل تنور آئے دیکھے گا پورٹیبل کہنوں نہیں پتا, مجھے پتا میں دیکھے نہیں. بلکہ انہیں کول کھلو کے بنوائے نے. یہ تو اتنا کھانا ہے تو ڈرتے محلے چ کوئی فوت نہیں ہو رہا. سر ان کے محلے کسی کی فوتگی ہو جائے اپنے بچوں کو کہنے ہوئے چپ دسنا نہیں کسی بلکہ مسالہ لا کے کئی دن رکھ چڑھتے ہیں. وہ کیوں؟ سارے جب شہروں باہر جانا نا پھر دفنا انہوں, بلکہ مردہ اٹھ کے بہ کے انہوں پوچھتے ہوتا میں پھر نہ ہی سو. اچھا جی, پھر ہے وزیر داخلہ. وزیر داخلہ سے بانڈی اختراع اور کوئی ہو سکے, یعنی داخل ہونے والا وزیر. وزیر برائے داخلہ امور. ہاں جی, جیسے وزیر برائے خارجہ امور وہ ہے نا, وزارت امور خارجہ. جی, تو وزارت امور داخلہ ہونی چاہیے. یہ تو سارے وزیر غلط ہیں پھر. سارے بس ان کا ارے نہیں, صرف داخلہ اور خارجہ یہ دو غلط ہے. مجھے پہلے سے اعتراض تھا یہ چودھری صاحب بھی, اور پھر میاں صاحب کو میں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. 97 میں جو ان کی کیبنٹ تھی نا وہ بڑے دبنگ لوگوں کے پاس تھی. آپ کو یاد ہوگا نا, بیڑا غرق بھی اسی کیبنٹ نے کیا تھا. یاد ہوگا آپ کو. یہ بات میں نے کی اس لیے تھی کہ آپ ذرا مجھے بیسٹ کریں تھوڑا. میں گج گیا ہوں. اب جب تھوڑی دیر ہو گئے گج گیا ہوں, یوز ٹو ہو گیا ہوں. تھوڑی دیر تک بیسٹنگ آتی تو مجھے طلب ہونی شروع ہو جاتی. جیسے آپ نے کبھی چرس پی ہو زندگی میں, اگر آپ کو یاد ہو, تو جب نہیں ملتی آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. چرس ہیش سابق تم نے تو چرس پی ہوگی. سابقہ صدر یہ بھی غلط ہے. سابق صدر, سابق چیئرمین. سابقہ صدر غلط ہے جی. ہاں جی سر میں تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سابق دو بھی صدر غلط. اچھا جی, پھر ہے سبق. جی, سبق باقاعدہ غلط علام ہے. سبق کا اصل مطلب ہے کسی گھوڑ دوڑ پہ لگنے والی جو شرط ہے جو جوئے پہ لگائی جاتی ہے, اور عام طور پر یہ 10,000 کی ہے. ریال ہیں تو 10,000, درہم ہیں 10,000, ڈالرز ہیں
रुपए हैं 10,000। बड़ी बड़ी शायरी हुई है सबक के ऊपर, जैसे इकबाल का शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत के। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मैंने कोई बीच में चवल मार दिया, कोई हेर फेर मैंने कर दिया दरमियान में। सर वो क्या है जो मैं तेनू सबक सिखा देगा, वो दर्स दूंगा, वो सबक का गलत इस्तेमाल है ना। ये तो अपनी बुढ़ी को सुने। इसका मतलब ये कि जो बंदा जुआ हार जाया करता था, शर्त हार जाता था ना, उसे कहते हैं अब तुम्हें सबक मिला कुछ, जिसे आम फहम जुबान में कहते हैं होन राम ही। तो उससे फिर सबक इस्तेमाल होने लग गया इस तरफ, लेकिन ये गलत इस्तेमाल है उसका। जो कुछ कहना चाहते हैं ना वो ये कि अब तुम्हें कुछ दर्स मिला। सबक वो अमाउंट है, जैसा मैंने बताया, जो जुए पे लगती है, किसी भी जानवरों के, शायरों पे, इवन शायरों पे जुआ लगा करता था कि केड़ा पहले फौत होएगा। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की 85% अक्सरियत थानेदार पर एतमाद नहीं करती। पुलिस सिस्टम तब्दील किए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, अक्सरियत की राय। देखो यार जरा पुलिस वाले ने की इमेज बना लिया अपना। हाय हाय हाय। सिस्टम तब्दील पता नहीं किस तरह और होगा, ये ऑलरेडी तब्दील शुदा सिस्टम है। 2 इदारे बन चुके हैं पुलिस के अंदर ही, एक है ऑपरेशन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन। अब ऑपरेशन वाले क्या करते हैं, पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, पैसे बटोरते हैं और इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर देते हैं। वो फिर खाल वगैरह खींचते हैं, वो पैसे बटोरने का एक नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे करप्ट इदारा है। हालांकि इनकी तनख्वाहें ज्यादा हो गई, अफसर पढ़े लिखे आ रहे हैं, और मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि करप्शन करते बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता है कि तमाचा पूरे महकमे के मुंह पे पड़ता है। जी, एक मौजूदा जो हुकूमत है, इनकी जो पहली टर्म थी, एक इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्होंने SHOs, लॉ ग्रेजुएट्स और मास्टर्स से कम नहीं। मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, यहीं लाहौर में अपॉइंटेड है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ऑफिसर ऑफ द मंथ क्या, मैं ऑफिसर ऑफ द मिलेनियम उसको करार दूं। वो इतना शानदार आदमी है, और वो SHO हुआ करता था, फिर वो CSS करके आया और पुलिस सर्विस में है, आपके लाहौर में ऑपरेशंस का इंचार्ज है। और इससे उम्दा SP, इससे उम्दा इंसान, इससे ज्यादा गॉड फेयरिंग आदमी, अब्दुर्रब नाम है उसका। आप जाइए जरा देखिए कि वो किस अंदाज का इंसान है, कि किस कदर अफसोस इस वक्त हो रहा होगा उसे जब वो सुनेगा कि मेरे महकमे के बारे में क्या। ऐसे ऐसे उम्दा फरिश्ता सीरत लोग भी हैं। जी, क्या कहते हैं आप? नाल दे सपाई नूं होया की सी भैन, जब मुजरम गटर च वड़दा ना, ये पिछे उतर जांदा ओदे, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੁਜਰਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ जनाब। मैं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ परसों गया मैं रिपोर्ट दर्ज कराने, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। उर्दू में नहीं बात कर सकते हो? इनको बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, इन्होंने क्या कान फाड़ लिया उत्थे। नहीं करते क्या हो, काम क्या करता हूँ जनाब? सर ਇਹਦਾ ਕੋਈ कसूर नहीं। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ। ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਗਲਾ ਫਰਕਾਰੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ SHO ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਲਵਾਰ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ। पाकिस्तान में एक थानेदार ऐसा भी है जिसके 4 बंगले और 12 गाड़ियां। अच्छा जी, तुसी भी रिश्वत ले रहे हो, कूड़ा भी ले रहे हो। इन्हों नेरे च खिलारते भी नजर ना आवे। नेरा क्या होता है सर? अंधेरे में और अंधेरे और मोटरसाइकिल वाला आके ਇਹਦੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ SHO ਨੂੰ ਕਿੰਨੋ ਛਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚ ਕਿ ਕੋਮੇ ਚ ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਫੁਲਵੈਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। क्या ਸਰ, ਫੁਲਵੈਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। साहब एक गल तो दसो जी, ये जो इतने आए साडे वजीर आला साहब, अगले पिछले जोर दी थाना कल्चर बदल देंगे, ये कर देंगे, आज तक क्यों नहीं हो सके जी? लवाओ तो इनको दो शुद्ध बुलाओ, को देसी घ्यो खिलाओ, इतना तरला खत्म हो गए।
बस गल एक मैं शायर नोबल इनाम लै दो किताब मेरी घर च रुलदी पई पढ़दा कोई कह नहीं उनकी किताब बहुत पढ़ते हैं लोग मेरी किताब यार मेरी गल थोड़ा अपनी बड़े निक्के दी शादी कीती ओदी जान उन रोज लिस्टर मरिंदी राह बैठी है मैंने अपने लत जेड़ा सारी उन जांग लग गई आया यार मेरी बात सुनो चुप करो सारी गल थोड़ा तक कैसी है एक मिनट कैसी देखो जाके मैं आपके साथ कटबैसी करता सादक से तरह निकलता उससे तू मेरा सोना सादक के नाल अंदरों फिफड़े भी कंबल लग जाते जो बात मारती है तू मेरा भी यही हाल है सर अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ तू आप समझा तू थता तुर्क प्राइम मिनिस्टर साहब ने मशवरा दिया है कि आप पुलिस को तुर्की बुनियादों पर ट्रेन करें और यहाँ पर तुर्क ऑफिसर्स मौजूद हैं लाहौर में मौजूद हैं वो ट्रेन कर रहे हैं हमें पता नहीं इन्ना कोई ट्रेन होना ही नहीं ना इन्हों की नीयत है जी सिवाय पैसे छिकन दे और काम ही कोई नहीं उर्दू बोलना यूनिवर्सिटी का न्योलिया यार वो गंदी बात है जी खबरनाक के फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो बड़े सगीर पाको हिंद की मिठाइयों पर एक दिलचस्प स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लो जी आ गया जी राइटर की लिख बैठा मेरे को पूछना मैं तो रब है की लिखा सन ते दस दे किसी संडे की औलाद जी जनाब काफी नहीं अब किस चीज का हो लेने दो होर तुसी जरा 2 मिनट और इंजन कर लो मैं कब बहुत अच्छा ये सादक है सादक है इंसान का बच्चा बन तेन मैं दसा तू भी तमीज नाल बोलना यार मैं कसम अल्लाह पाक दी मैंने किसी से गुस्सा नहीं मास्टर मैं तेन भैया ही इत्थे लिया तो जनाब आज मैं पाकिस्तान और इंडिया की मिठाइयां के बारे में बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखी यही कुछ उस बीबी ने पढ़ा है इसमें नई बात क्या किया यार आपको राइटर बनाया किसने आप बने हैं जी हाँ ऐसे खुद ही खुद हंस के गल ना करे अगर तद भी बुरे लगता है जी मिठाइयां जनाब तुम पता भी आजकल कैसी कैसी अच्छी मिठाई बन रही जी आजकल से नहीं कई हजार साल से इस खित्ते में मिठाइयां प्रोड्यूस हो रही हैं और बेहतरीन हाय हाय कभी गोभी की बर्फी खाती यार बर्फी मेरी नजर में इंतहाई बाइज्जत मिठाई है हाय 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 और बर्फी का क्लोजेस्ट कजन पता क्या है कौन जी कलाकंद और कलाकंद पता कहाँ हूँ रिश्तेदारियां सुन मेरा अगो हूँ टुरेगा काम कि मेसू जड़ा ना ये बर्फी का नाना है अच्छा कलाकंद पे मैं बताने लगा था मैं नहीं बताता चलो ना दसो मैं आप दसांगा जी तुसी दसो यार रस्सी फड़ो इन्हों बना यार कलाकंद में सिर्फ खोया डलता है ये खोया और पेठे का इंतहाई हसीन मुरक्कब है और दुनिया की सबसे अच्छी कलाकंद ओकाड़ा में बनती है चलिए दिल्ली वाले बनाते हैं ओकाड़ा में बिल्कुल दिल्ली वाले उकाड़े की लेना होंगे कारीगर है पुराने दिल्ली से तो बहुत सारे दिल्ली से आए अमृतसर से आए हुए यहाँ लुधियाना से जलंधर से मैं हूँ आप पिन्नियां तैयार की नवियां जिड्डा तेरा मुंह है पिन्नियां नहीं तू कहो पिन्ने वंस अगेन पिन्नी भी ओकाड़ा की नंबर 1 पिंडा और गांव में ये किसी दुकान पे नहीं मिलेगी आपको आपने उकाड़े दी कलाकंद उकाड़े दी खेस उकाड़े दे चूल्हे उकाड़े दे हुक्के उकाड़े दे उकाड़े दे आपने अगर सब कॉन्टिनेंट की सबसे अच्छी पिन्नी खानी हो तो आप दीपालपुर चले जाए सर लात कितनी मशहूर है जी हाँ जी भाई गांठ खलोते हैं की करने सर समोसा हाय हाय समोसा भी ओकाड़े का नंबर 1 है हेलो तो बात करके निकलना की गल कर सर उकाड़े का तो लगता है सारा शहर खाना पीता ही रहता है नहीं खाने पीने की बड़ी लाजवाब चीजें इन्हें क्यों नहीं खाता फिर ओकाड़ा के चने बहुत अच्छे 2-1 जगहों के जैसे लाहौर में 2-4 जगह ऐसी हैं सर बाकी शहरों में ताले ला दी नहीं बाकी शहरों में भी फोर्ट अब्बास की बर्फी लंबी बर्फी मियाँ चन्नू की बर्फी उन्हें चीजा खाने से पहले बंदा गड्डी लवे और जो तू है तेन माल गड्डी चाहिए
نال تیرے کو گندا انجن بھی پیا ہے اور بھائی جی کو سچی مچی دی مٹھائی بھی ہے کہ نہیں؟ سوجی دا حلوا ہوے جناب علی. ہاں جی. اور یہ نشانی کی ہے اچھے حلوے دی. ہاں جی. کہ یہ پلیٹ چ تسی پاؤ, یہ سائڈاں دے اوتے ہلکا ہلکا کی جڑا تے حلوا پلیٹ چ پائی تے ہور جراباں چ پائی. اچھا سر سوجی والا حلوا جڑا ہے وہ سارا ایکو جہا ہوندا ہے؟ یہ کلر چینج ہوندے نے. اچھا جی. کسی چ رنگ بھی پی جاندا ہلکا جی. ہاں رنگ والا پیلا رنگ زرد دا رنگ پیندا. تسی کانفیڈنس نہ کیوں نہیں دس گھر کسی نہیں بنا. اچھا لیکن حلوا کھاتے کس کے ساتھ ہو؟ اے سر بیلچے نہ کھاتا ہے یار پلیز یقین کرو. اچھا یہ کھاتے ہیں یا تو پوری کے ساتھ یا منڈا ہوتا ہے, منڈا چھوٹا نان کی قسم ہے, اور ایک پوڑا. ہائے ہائے کھادا جی کافی بڑا ہوتا ہے. وہ کتلما ہوتا ہے. تو کتلما پوڑا سمجھ کے پوڑا اپنے نام کے مناسبت سے نہیں ہے, اس کو کہتے پوڑا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ ایک موٹی سی جیسے ٹکی سی بنی ہوتی ہے پوڑی کی, حلوے کے ساتھ نہیں اکٹھی کر کے رکھی ہوتی. باما ٹونک لو یہ اینکر پہ ہوں بننے پہلے حلوائی سن. تو دیکھی تھوڑی دیر تک آئی کہ تھوڑا جہا تیل لا کے نہیں واہ گھما کے اور کرسی دے پچھوں کڈن کے پونی جی ہیں کر کے. اور سر ایڈا چلاک حلوائی ہے, ایک کڑائی چ نہیں سٹتا ایਂ کر کے نا. سارے جڑے پوڑے قصور دے مشہور نے وہ اندر سے ہیں. میری ہر گل جھوٹی ہو میرا ہی دینی پیڑا پہ. آفتاب صاحب حلوہ تو مڑی سوجی تو مشہور ہویا نا جی. حلوے تھوڑے مشہور ہیں, اور سون حلوہ, حلوہ سون سبحان اللہ. باولپور کا کھائیں, ملتان کا کھائیں. کتنا دام ہے جی یہ جڑا حلوہ ہے یار ماسٹر جی کے ساتھ یہ سوجی حلوہ ہوندا یا دوجا ہوندا سانو کو کھاون نو مل جاسی تھوڑا جہا. ماسٹر جی اگر کہیں نا میں انہیں ڈوڈا منگوا کے کھلاؤں خوشاب کا. تکلیف نہ. لیکن سوجی کے بعد ویسے تو گاجر کا حلوہ, سون حلوہ, ڈوڈا, اور پھر خانپور ڈوگرا کا وائٹ ڈوڈا, ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہے سیال کوٹ اور گجرانوالا کا انڈوں کا حلوہ. تو گلا سانو منگن تے مجبور. انڈوں کا حلوہ الٹیمیٹ. تو سر سنڈوں کا حلوہ بھی مشہور ہے. سنڈے دا تو مجھے پتہ ہے. تھی پوچھنا تو ہے یہ کس کا. اچھا سر ذرا غور کرنا جدو اچھی بولتا نا یہ ٹیرا ہو جاتا. کھان پین والی چیزاں جو بھولی جا کی لے بیٹھا کی لے. ویسے گڑ پی جائے نا اگر سوجی کے حلوے سے. واہ 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 واہ, گڑ والا حلوہ. اور ماسٹر جی گڑ والے چاول سب سے عمدہ جگہ. میں چند دن پہلے کہا تھا, میں نے بتایا تھا کروڑی کا لگی ہوتی ہے, وہ براؤن ڈارک براؤن ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جان لایا اپنی مٹھائی ویچ جا کے سارے کو بڑا حلوائی ہے آفی سویٹ. سر یہ دکانوں کے باہر بنتی ہیں نا, گھر چیڑی بندہ شہ بناوے جی آسانی نہ بن جائے. اور ذرا سستی جی سر سستی. ہاں جی سوئیاں ہوتی ہیں. ہاں جی سوئیاں ابال لو موٹی والی. جی انہیں ابالو. ہاں جی دودھ میں ڈالو. اچھا اور اوپر شکر ڈال دو. ہاں ہاں میں کہتا ہوں پوری دنیا کی باقی چیزیں بھول جاؤ گے. اور اگر گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہے نا وہ بھی اتنے پالو. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. اور نال جیو کہ اسی اپنی ماسی ساڑ جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج پائے میں مداری نے باندر پایا ہوتا ہے. سر کتنے میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.